حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، باپ بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا، باپ اپنے بیٹے کو سمجھا رہا تھا۔ میرے رب کریم کو باپ بیٹے کا سٹائل اتنا پسند آیا کہ اسے قرآن پاک میں بیان فرما دیا۔ کبھی باپ بیٹے کی گفتگو بھی کسی نے نقل کی ہے، باپ بیٹے کی گفتگو بھی کبھی کسی نے کتاب میں نوٹ کی ہے، لیکن مالک کو اتنا پسند آیا یارو، باتیں باپ بیٹے کی تھی، اللہ نے قرآن پاک میں نازل فرما دی۔ یار اتنا خوبصورت تھا باپ بیٹے کا انداز تکلم دیکھیے، باپ بیٹے سے کہتا یا بنیا، اے میرے بیٹے، اے میرے اللہ، انہیں کیا ادھر آئے نا یا بنیا، اے میرے، دیکھیں لفظوں کا حسن، اے میرے بیٹے۔ اپنے حق میں قائل نہیں کیا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بڑی محنت کی، اب تو پیسے کمایا کر، مجھے دیا کر، تجھے نہیں پتا ماں باپ کی۔ ہم سارا دیہڑی یہی ڈیوٹی کرتے ہیں، سارا دن یہی کام ہے کہ میری قدر کر، باقی سب ٹھیک ہے۔ حضرت سیدنا لقمان اپنے بیٹے کو کیا کہتے یا بنیا اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کر، نماز قائم کر، نماز قائم کر۔ نماز قائم کرنے کا معنی یہ کہ ظاہری آداب کے ساتھ بھی پڑھ، باطنی آداب کے ساتھ بھی پڑھ۔ اور پھر حضرت لقمان بیٹے کو بٹھا کے آغوش محبت میں پیغام دیتے ہیں، کہتے ہیں نماز قائم کر۔ اور پھر یہ نہیں کہا کہ تو اپنی قبر صحیح کر، تجھے کیا لگے دوست تیرے پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا اقم الصلاۃ، نماز پڑھ، وامر بالمعروف وانہا عن المنکر، پھر تو لوگوں کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے منع کر۔ یہ باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے، اور پھر پتہ ہے جب کوئی بھلائی کا حکم دے، برائی سے منع کرے تو اسے تکلیف بھی آتی ہے۔ اور اپنے بیٹے کو کہنے لگے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور اس رستے میں جب تیرے اوپر کوئی مصیبت آئے تو نے صبر بھی کرنا ہے۔ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کے راستے میں جب کوئی مصیبت آئے تو بیٹے تو نہیں اس پر۔ اور اب باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، کہنے لگے بیٹے یہ تو ایسے نہ سمجھا کہ نماز پڑھنا کوئی عام کام ہے، ایسے نہ سمجھنا کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا کوئی عام کام ہے، یہ عام کام نہیں۔ اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، فرمایا یہ بڑے حوصلے والے کام ہے، یہ بڑے حوصلے والے، بڑے ہمت والے کام ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ باپ اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کر رہا ہے۔